اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبی و علی ابد الدہر مکرمہ۔ مسائل متفرقہ کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ مسئلہ ہے بیع فاسد کے ذریعے بکری خریدی اور قربانی کر دی، یہ قربانی ہو گئی کہ بیع فاسد میں قبضہ کر لینے سے ملک ہو جاتی ہے۔ بیع فاسد یعنی خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے، اس میں ایسی شرط لگانا کہ جو کانٹریکٹ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر کسی جانور کی بیع و شراء کو لے لیں کہ بیچنے والا یہ کہہ دے کہ یہ تمہاری، تم لے جا سکتے ہو لیکن 1 مہینے تک میرے پاس رہے گی، تو یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس کا عقد تقاضا ہی نہیں کرتا۔ عقد کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشتری جو پرچیزر ہے وہ پیسے دے اور جو سیلر ہے وہ چیز دے دے، بس۔ تو یہاں جو شرط لگائی کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں بیچی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس یہ 1 مہینے تک رہے گی، تو یہ تقاضۂ عقد کے خلاف شرط ہے، اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی، دوبارہ بیع کرنی ہوگی۔ یعنی اس سے ملک تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن ملک خبیث حاصل ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، نیا عقد کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دوبارہ بیع کریں سیلر اور پرچیزر، بائع اور مشتری۔ لیکن اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی بیع فاسد کے ذریعے خریدی ہوئی قربانی جانور خرید لیا تو قبضہ کر لینے سے، یعنی خریدنے والے کے ہینڈ اوور ہونے کے بعد وہ اس کی ملک میں آ جائے گا، اور ملک میں آ گیا تو اب قربانی کر دی تو قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اور بائع کو اختیار ہے، جو بیچنے والا ہے، کہ وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ بیع فاسد ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، اب میں اس بیع کو ختم کروں، اب اس کو اختیار ہے۔ زندہ بکری کی واجبی قیمت جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ مشتری سے، پرچیزر سے لے لے یا ذبح کی بھی بکری لے لے۔ اگر مارکیٹ ویلیو لے لی یعنی بیع کو ختم نہیں کیا، برقرار رکھا قیمت لے کر، تو اب مشتری کے ذمے کچھ واجب نہیں ہے، قیمت اس پر لازمی تھی، حق کا تقاضا تھا کہ جو اس سے خرید رہا ہوں اس کی پیمنٹ کروں، اس نے وہ بھی دے دی، اور جو جانور خرید تھا اس کی قربانی کرنی تھی، اس نے وہ بھی کر دی، تو اس کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ وجوب قربانی سے بھی سبکدوش ہو چکا ہے، اور بائع کو اس کا حق یعنی قیمت، جانور کی قیمت بھی دے دی ہے، تو یہ تو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ اور دوسری صورت کہ بائع ذبح کی بھی بکری لے لے، یعنی وہ کہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، اب آپ مجھے یہ واپس دے دیں، چلیں آپ نے ذبح کر دیا کوئی بات نہیں، مجھے واپس دے دیں، تو اب قربانی کرنے والا اس ذبح کی ہوئی بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ اپنی قربانی جو یہ خرید کے لایا تھا بائع سے، قربانی اس نے کری جانور کی، جب واپس دے رہا ہے گوشت وغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے اپنی قیمت، اپنا پیسہ واپس لے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیسہ بھی تم رکھو اور یہ ذبح شدہ بکری بھی تمہاری۔ جب بیع اور کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز تمہاری اور جو پیسے میں نے تمہیں اس کے دیے تھے وہ مجھے واپس دے دو۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ بھائی نے کہا کہ جیسے بھی آپ نے جو حل کیا ہے، اگرچہ یہ اب ناقابل واپسی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کانٹریکٹ کو ختم کیا جائے، بیع فاسد ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، آپ مجھے دے دیں، جیسی بھی ہے دے دیں۔ ذبح شدہ بکری اس نے لے لی، اور وہ پیسہ جو مشتری نے دیا تھا اس بکری کی مد میں، وہ پیسہ اس نے مشتری کو، پرچیزر کو واپس کر دیا، تو اب پرچیزر، مشتری، قربانی کرنے والا اس قیمت کو صدقہ کرے۔ وجہ آپ جان چکے ہیں کہ اب یہ گوشت کا عوض بن گیا، اور قربانی گوشت کا جو عوض معاوضہ ہوتا ہے اس کے تصدق کا حکم ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، ایک شخص نے دوسرے کو بکری ہبہ کر دی، گفٹ کر دی، موہوب لا یعنی جسے گفٹ کیا، موہوب لا نے اس کی قربانی کر دی۔ بکری کوئی بھی جانور لے لیں، مثال سمجھانے کے لیے دیے، کوئی جانور کہ جس کی قربانی ہو سکتی ہو، گائے، اونٹ، بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ، جو بھی، اس کو گفٹ کیا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو گفٹ کیا، تو میں واہب، آپ موہوب لا، اور جو گفٹ کیا وہ ہے ہبہ۔ اب آپ نے قربانی کر دی، اس کے بعد واہب نے یعنی میں نے چاہا کہ میں اپنا ہبہ گفٹ واپس لوں، تو میں رجوع کا حق رکھتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ رجوع نہیں کر سکتے، کوئی اگر کسی کو آپ تحفہ دے دیں تو اس میں آپ رجوع نہیں کر سکتے، تو اس کی کچھ شرائط ہیں، زیادت متصلہ، منفصلہ، موت احد العاقدین، اور قرابت، اس طرح کی کئی شرائط ہیں، وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔
یہ کبھی ہم انشاءاللہ ہبہ کا بیان پڑھیں گے تو وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں، واپس لے سکتا ہوں۔ اب میں نے کہا جو میں نے آپ کو گفٹ کیا تھا مجھے واپس چاہیے، تو میں واپس لے سکتا ہوں، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واہب اپنا ہبہ واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے سکتا ہے۔ اور موہوب لا کی قربانی صحیح ہے، اور اس کے ذمے یعنی موہوب لا کے یعنی آپ کے ذمے کچھ صدقہ کرنا واجب نہیں۔ صدقہ کرنا تو تب واجب ہوتا نا کہ جب عوض اور معوض ہوتا، یعنی میں آپ سے خریدتا کہ آپ مجھے اپنی قربانی جو میں نے آپ کو پہلے گفٹ کی تھی آپ نے اس کو ذبح کر دیا، اب آپ یہ مجھے بیچ دیں، میں آپ کو اس کا عوض دیتا، پیمنٹ کرتا، تو اس پیمنٹ کو آپ صدقہ کرتے۔ یہاں تو جب آپ کو گفٹ کیا تو اس وقت وہ آپ کی ملک میں آ گئی، آپ نے اپنی مملوکہ شے میں تصرف کیا، اس کو ذبح کر دیا، مجھے پھر دورہ پڑا، میں نے کہا مجھے واپس چاہیے، تو میں بغیر کسی عوض کے وہ جیسی بھی بکری وہ جانور تھا ذبح شدہ ہی وہ لے لیا، تو آپ کی قربانی صحیح ہو گئی، یعنی موہوب لا جو آپ کو بنایا ہے قربانی بھی صحیح ہو گئی کہ اپنی ملک میں تصرف کیا، اور آپ پر کوئی تصدق کرنا واجب بھی نہیں کہ آپ نے اس کا کوئی عوض نہیں لیا۔ یہ سب باتیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اب یہ سیدھے سیدھے مسئلے آ رہے ہیں، ان میں زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر پچھلا یاد ہے تو ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگلا مسئلہ ہے دوسرے سے قربانی ذبح کرائی، ذبح کے بعد وہ یہ کہتا ہے جس سے میں نے قربانی ذبح کرائی وہ کہتا ہے میں نے قصدن جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اب جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور حرام ہو گیا۔ کچھ جانور تو وہ ہیں جو حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، جیسے گدھا ہے، ایک ہے وحشی گدھا جسے آپ کہتے ہیں زیبرا، وہ تو جائز ہے، اور ایک یہ جو ہمارے ہاں عرف عام میں گدھا گاڑی لیے پھرتے ہیں یہ جائز نہیں، اور اسی طرح خنزیر ہے، کتا ہے، ریچھ ہے، شیر ہے، یہ اتنے جانور ہیں کہ یہ حلال نہیں ہیں، لیکن جو حلال ہیں مرغی، بھینس، گائے، بکرا، بکری، نیل گائے، کبوتر، تیتر، بٹیر اور اس طرح کے جانور، تو یہ حلال تو ہے، لیکن جب تک آپ انہیں حلال طریقے سے ذبح نہیں کریں گے یہ بھی حلال نہیں ہوں گے، یعنی یہ اپنی آپ موت مر گئے، کرنٹ لگ کے مر گئے، یا اور کسی طرح آپ نے ان کو زخمی کر دیا اور یہ مر گئے، جو باقاعدہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، ایسا کچھ نہیں کیا، ایسے ہی ذبح کر دیا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو ان تمام صورتوں میں یہ حلال جانور بھی حرام ہو جائیں گے، مردار ہو جائیں گے۔ تو اس نے یہی کیا جس کو ہم نے قربانی کی ذمہ داری دی، اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی، اگر بھول کر نہ پڑھتا تو پھر ہو جاتی، جس طرح بھول کر روزہ نہیں ٹوٹتا، اتنا بھول کر اگر آدمی ذبح پر قربانی پر بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو پھر وہ حلال ہی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اپنے اقرار کی وجہ سے پھنس رہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب اس نے تو بھائی ہمارے جانور حرام کر دیا، کسی کام کا نہیں رہا، نہ ہماری قربانی ہو پائی، نہ وہ اس لائق رہا جانور کہ اس کو کھا لیا جائے یا کسی کو دے دیا جائے، حرام ہے۔ اب اس نے ضائع کیا ہے، یہ قیمت دے، جرمانہ دے، وہی بتا رہے ہیں کہ اس کو اس جانور کی قیمت دینی ہوگی جس کو ہم نے ذبح کرنے کی ذمہ داری لگائی تھی، پھر جب وہ قیمت دے دے گا، تو اگر قربانی کا وقت باقی ہے، یعنی اس نے یہ حرکت کری 10 ذی الحجہ کو اور کہا کہ میں پیسے لا دوں گا 10 کی شام کو یا 11 کی صبح کو، اس نے آپ کو پیسے واپس کر دیے، تو اب وقت باقی ہے، 12 کی غروب آفتاب تک وقت باقی رہتا ہے، تو ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، تو اس قیمت سے دوسرا جانور خرید کر قربانی کیجیے اور اس کا گوشت صدقہ کرے، خود نہ کھائے، اور وقت باقی نہ ہو تو اس قیمت کو صدقہ کر دے۔ اچھا، یہ جو کہا کہ اس کا گوشت صدقہ کرے، خود نہ کھائے، یعنی اگر وقت باقی ہے پیسہ لے کر دوسرا جانور لائے، قربانی کرے اور گوشت خود نہ کھائے بلکہ صدقہ کرے، اور اگر وقت باقی نہیں ہے تو پھر قیمت صدقہ کرے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تصدق لازم نہ ہو جب وقت باقی ہے اور اس نے جرمانے کی قیمت دی، آپ اپنا جانور لے کے آئے، وقت کے اندر آپ نے اس کو ذبح بھی کیا، یہ بھی نہیں کہ یہ جو ہے اس جانور کا جو پہلے جانور تھا جس کو اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کیا اس کا عوض ہو، تو اس کا عوض تو تب کہلائے گا کہ جب وہ حلال ہوتا، حلال ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی قربانی کے گوشت کا اس نے عوض لیا اس لیے اس کا تصدق کیا جائے گا، لیکن وہ تو مردار ہے اور مردار مسلمان کے لیے مال ہی نہیں ہے، تو اس کی بیع اور اس کا عوض کیسے ہو سکتا ہے؟
تو وہ جو جانور بنا بسم اللہ پڑھے ذبح کیا وہ مردار ہے، اس کا کوئی عوض نہیں بن سکتا. اور قربانی کے وقت میں قربانی کری، دوسرا جانور لا کر ذبح کیا، قربانی کا وقت بھی موجود ہے، تو گوشت کا تصدق کرنا بھی نہیں بنتا. تو پھر یہ حکم کیوں دیا؟ علامہ ابن عابدین شامی کی میں نے رد المختار دیکھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابن وہبان نے، ابن شاہنہ نے، سب نے اسی طرح لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت یعنی دوسری قربانی لے کر کے آئے، اگر وقت باقی ہے اس کے بعد اس کے گوشت کو صدقہ کرے، خود نہ کھائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی اور نہ مجھے کہیں نظر آئی. لم ارا من ذکری وجہ عدم الاکل منہا یا انہا، اس طرح ہی کچھ عبارت ہے. فرماتے ہیں مجھے بھی اس کی کہیں وجہ نظر نہیں آئی، نہ سمجھ آئی. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس مسئلے کا تعلق منظورہ قربانی سے ہے. پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا قربانی کی اقسام، ایک وہ قربانی ہے جو صرف فقیر پر ہوتی ہے، ایک قربانی وہ جو صرف امیر پہ ہوتی ہے، ایک وہ قربانی جو دونوں پر ہوتی ہے، یعنی نظر کی، نظر شرعی، منت شرعی. یہ وہ ہوگی، اس کے متعلق یہ مسئلہ ہے. ورنہ اگر اس کے متعلق یہ مسئلہ اگر نہ ہو تو پھر یہ قید بالکل فضول ہے کہ خود نہ کھائے، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. واللہ عالم. اگلا مسئلہ ہے، 3 شخصوں نے 3 بکریاں قربانی کے لیے خریدی، پھر یہ بکریاں مل گئیں، پتہ نہیں چلتا ہے کس کی کون سی بکری ہے. اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کو ذبح کرنے کا وکیل کر دے، تو سب کی قربانیاں ہو جائیں گی. کہ اس نے اپنی بکری ذبح کی جب بھی جائز ہے، یعنی جس بکری کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بکری پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اگر اس کی اپنی ہے تو بھی جائز ہے. کیونکہ اگر میں اپنے کام کے لیے کسی کو وکیل بناؤں تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب وہ کام وکیل ہی کرے گا، میں نہیں کر سکتا. میں اپنے نکاح کے لیے اگر کسی کو وکیل بناؤں تو کیا میں خود نہیں کر سکتا؟ میں خود بھی جائے کر سکتا ہوں. ہاں وہ کرے تو وہ بھی اس سے بھی ہو جائے گا. تو وہی بتا رہے ہیں کہ اپنی بکری کی ذبح کی تب بھی جائز ہے، اور دوسرے کی ذبح کری تو وکالت لے چکے ہیں تو وہ بھی جائز ہوگی، تو سب کی قربانیاں ہو جائیں گی. ایک انہوں نے حل بتایا کہ اگر ایسی کوئی صورت کنڈیشن بن جائے تو پھر اس الجھن سے باہر نکلنے کا حل کیا ہے. اگلا مسئلہ ہے، دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے. ایک نے بھی قصدن چھوڑ دی بسم اللہ کو، تسمیہ کو، یا یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت، تو دونوں ہی صورتوں میں جانور حلال نہیں ہو. ایک تو یہ تھا کہ آدمی جس کی قربانی تھی وہ دور کھڑا ہے اور اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر رہا ہے، تب تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن جب اس کو ٹانگ اڑانے کا شوق ہوا اور اب اس نے بھی کہا کہ میں بھی ہاتھ رکھوں گا، تو اب دونوں ہی، کیونکہ دونوں کے ہاتھ ایک ہی چھری پر ہیں اور وہ چھری یا وہ جو بھی چاقو وغیرہ ہے وہ جانور کے گلے پر ہے، تو ایک کام جو عبادت ہے جب دونوں مل کے کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھیں. دونوں میں سے کوئی بھی یہ سوچ کر نہیں چھوڑ سکتا کہ ایک نے پڑھ لی تو کیا ہو، دوسرے کو پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ دونوں ہی پڑھیں گے. جب دونوں کام کر رہے ہیں، ایک ساتھ مل کر ذبح کر رہے ہیں، دونوں کے ہاتھ چھری پر ہیں، تو دونوں بسم اللہ پڑھیں گے، تب جا کے جانور حلال ہوگا. ایک نے بھی چھوڑا حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹانگ نہ اڑائیں، دور دیکھ کھڑے ہو کر دیکھیں، یعنی ایسے غافل شخص کے لیے. ورنہ بہتر تو یہ کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے. اگلا مسئلہ ہے، قربانی کے لیے گائے خریدی، پھر اس میں 6 شخصوں کو شریک کر لیا، سب کی قربانیاں ہو جائیں گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. اگر خریدنے ہی کے وقت اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کو شریک کروں گا تو مکروہ بھی نہیں ہے، اور اگر خریدنے سے پہلے ہی شرکت کر لی جائے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اگر غیر مالک نصاب نے قربانی کے لیے گائے خریدی تو خریدنے سے ہی اس پر اس گائے کی قربانی واجب ہو گئی، اب دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا. یہ تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو مالک نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، اگر وہ بتکلف خرید لیتا ہے تو اس پر قربانی معین ہو جائے گی، وہ جانور اسی کے لیے معین ہو جائے گا، وہ اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. لیکن کسی امیر آدمی نے اگر گائے خریدی یا بکری یا کوئی بھی جانور قربانی کے لیے خریدا تو 3 صورتیں ہیں. پہلے سے ارادہ تھا کہ یہ میں خرید رہا ہوں، سب کو شریک کروں گا تو بہت اچھا طریقہ ہے، یا عین اس وقت خریدتے وقت موڈ بن گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ ہے، خرید کر لے آیا، ارادہ تو یہ کر کے لایا تھا کہ صرف خود ہی قربانی کروں گا، گھر آ کے جو ہے وہ کوئی اور پروگرام بن گیا کہ 6 اور شخصوں کو شریک کر لیا جائے، دوستوں کو شریک کر لیا جائے، تو قربانی ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. مکروہ
تحریمی تو سمجھ میں نہیں آتی، تنزیہی ہونا چاہیے. بہرحال میں نے اس کی وجہ نہیں دیکھی، اور لکھا بھی انہوں نے عالمگیری کے حوالے سے، وہاں تو وجہ بھی نہیں لکھی ہوتی. تو سمجھ یہی آتا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ نہیں ہے. اللہ عالم. اگلا مسئلہ ہے 5 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی. ایک شخص آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھے بھی اس میں شریک کر لو. 4 نے منظور کر لیا اور ایک نہیں مانا، انکار کیا اس نے. تو اس گائے کی قربانی سب کی طرف سے جائز ہو گئی. 5 پہلے تو شریک تھے، چھٹے نے کہا کہ میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں. ان 5 میں سے 4 راضی ہوئے، ایک نہ مانا. تو سب کی طرف سے، یعنی 6 کے 6 کی طرف سے قربانی جائز ہو گئی، کیونکہ یہ چھٹا شخص ان چاروں کا شریک ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک گائے کے اندر جب 5 لوگ شریک ہیں تو ہر ایک کا اس میں حصہ ہے. اگر ایک شریک نہیں مان رہا تو جو بقیہ 4 شریک ہیں وہ اپنے مملوکہ حصے میں پارٹنرشپنگ دینا چاہیں، شریک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے. تو ان چاروں کا وہ شریک ہوگا، اور یہ چاروں میں سے ہر ایک کا 7ویں حصے سے زیادہ ہے قربانی کے جانور میں. اور گوشت یوں تقسیم ہوگا کہ 5واں حصہ اس کا ہے جس نے شرکت سے انکار کیا، جو راضی نہیں ہو رہا تھا. باقی 4 حصوں کو یہ 5 برابر بانٹ لیں، یا یوں کریے کہ 25 حصے کر کے اس کو 5 حصے دو جس نے انکار کیا شرکت کرنے سے، باقیوں کو 4 حصے تھما دیے جائیں. تو سب کی قربانی بھی ہو گئی اور سب کو گوشت بھی پہنچ گیا. اچھا سجھاؤ ہے. اگلا مسئلہ ہے قربانی کے لیے بکری خریدی اور قربانی کر دی. پھر معلوم ہوا کہ بکری میں عیب ہے، مگر ایسا عیب نہیں جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے. تو اس کو اختیار ہے، خریدار کو اختیار ہے کہ اس کی وجہ سے جو قیمت میں کمی ہو سکتی ہے وہ بائع سے واپس لے، اور اس کا صدقہ کرنا اس پر واجب نہیں اس قیمت کا، کیونکہ یہ جو قیمت واپس لے رہا ہے وہ کوئی عوض تھوڑی لے رہا ہے. قربانی کے گوشت کا، جانور کا، اس کا عوض تھوڑی لے رہا ہے، بلکہ ایک چیز خرید کے لایا تھا، اس میں نقص اور عیب نکلا، تو اس کی وجہ سے جو کمی آ رہی ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی تم نے مجھے جو چیز دی، میں نے جو اس کی پیمنٹ کری، اس عیب کی وجہ سے یہ چیز اتنی پیمنٹ کی حقدار نہیں، اس لیے مجھے کچھ پیسے واپس دو. اور جو پیسے واپس آئے اس پر واجب صدقہ کرنا واجب نہیں. اور اگر بھائی کہتا ہے کہ میں ذبح کی ہوئی بکری لوں گا اور سمن واپس کر دوں گا، اب یہ عوض بن جائے گا، تو مشتری اس سمن کو صدقہ کر دے. ہاں صرف اتنا، وہ جو پیسہ واپس آیا سمن کا، اس میں سے اتنا جو عیب کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے اس کو رکھ سکتا ہے، بقیہ کو صدقہ کرے گی. وہ باقی قربانی کے گوشت کا عوض ہو گیا، اور قربانی گوشت کے عوض کو تصدق کرنے کا حکم ہے. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اگلا مسئلہ ہے قربانی کی ذبح کی ہوئی، یعنی ذبح شدہ بکری غصب کر لی، کڈنیپ کر لی، چھین لی. غاصب سے اس کا تاوان لے سکتا ہے، مگر اس تاوان کو صدقہ کرنا ضروری ہے کہ یہ اس قربانی کا معاوضہ ہے. وہی مسئلے تھوڑی بہت مختلف صورتوں کے ساتھ لوٹ پھر کے آ گئے. آخری مسئلہ ہے مالک کے نصاب نے قربانی کی منت مانی تو اس کے ذمے 2 قربانیاں واجب ہو گئیں. ایک وہ جو غنی پر واجب ہوتی ہے وہ واجب رہے گی، اور ایک منت کی وجہ سے واجب ہوگی. 2 یا 2 سے زیادہ قربانیوں کی منت مانی تو جتنی قربانیوں کی منت ہے سب واجب ہیں، اس میں کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح مسئلہ ہے. پیچھے ہم نے آپ کے حوالے سے بہت کچھ آگہی فراہم کی ہے. اگر وہ آپ کو مستحضر ہے تو آپ کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان مسئلے کی میں نے وضاحت نہیں کری. یہ سب پیچھے بتا چکا ہوں، بار بار بتاتے بھی الجھن ہوتی ہے. اگلا مسئلہ ہے ایک سے زیادہ قربانی کی سب قربانیاں جائز ہیں، ایک واجب ہوگی باقی نفل ٹھہریں گی. اور اگر ایک پوری گائے قربانی کی تو پوری سے واجب ہی ادا ہوگا، یہ نہیں کہ ساتھ میں اس کا واجب ہو باقی نفل قرار پائے، ایسا نہیں ہوگا. مسائل تو ختم ہوئے، باقی ایک انسٹرکشن، ہدایات یا تنبیہ جس میں ایک پورا طور طریقہ صاحب بار شریعت نے آسانی کے لیے ذکر کیا ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں. مسائل تو ختم ہو گئے اور ہم حقیقت بیان شروع کریں گے. تنبیہ، ریڈ الرٹ سمجھ لیجیے. قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکے ہیں، اب مختصر طور پر اس کا یعنی قربانی کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو. قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو جو مذکور ہوئیں، جو اس کی عمر بتائی گئی ہے اس سے کم نہ ہو، ان عیوب سے پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور بہتر یہ کہ عمدہ اور فربا ہو. قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں.
اور پہلے سے چھری تیز کر لیں. اچھا، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں. اگر اتنی جگہ ہے تو ٹھیک، اگر اتنی جگہ نہیں ہے تو پٹی باندھ دیں آنکھوں پر جانور کی، اس سے ان کو نظر نہیں آئے گا. اور پہلے سے چھری تیز کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے. جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلے کو اس کا منہ ہو اور داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک منک بسم اللہ اللہ اکبر. اسے پڑھ کر ذبح کر دیں. قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں. اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے موہرے تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے جانور کے لیے. پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں. اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے، جو پیچھے اوپر دعا پڑی نا اللہم تقبل منی. اگر کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر اللہم تقبل من زید، من بکر، من عبد الغفور، شکور، جو بھی آپ نام لیں، جو نام ہے صاحب قربانی کا وہ ذکر کریں. اور اگر وہ مشترک جانور ہیں جیسے گائے، اونٹ، تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، محض تخمینے سے تقسیم نہ کرے، جس کی وجوہات ہم پیچھے بتا چکے ہیں. پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر تصدق کرے اور ایک حصہ 2 صحابات کے یہاں بھیجے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، اور اس میں سے خود بھی کچھ کھا لے. اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو تہائی سے زیادہ، بلکہ کل گوشت بھی گھر کے سر میں لا سکتا ہے. اور قربانی کا چمڑا یعنی کھال اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نیک کام کے لیے دے دے، مثلا مسجد یا دینی مدرسے کو دے دے یا کسی فقیر کو دے دے. بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے. اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پر ہو تو حرج نہیں. بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے. یہ مستحب ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اس کے خلاف بھی کرے یعنی کھا پی لے قربانی سے پہلے، ناشتہ کر لے، جب بھی گناہ نہیں، حرج نہیں. فائدہ احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی. یہ حضور کے بے شمار الطاف مہربانی میں سے ایک خاص مہربانی اور کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمائے، اور جو لوگ قربانی نہ کرتے ہیں ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائے. یہ شبہ کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے ہے، یعنی خیال آ سکتا ہے کہ ایک مینڈھا پوری امت مسلمہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف سے. حالانکہ تو مینڈھے میں تو شراکت بھی نہیں ہوتی، شرکت تو صرف اور صرف گائے اور اونٹ میں ہوتی، وہ بھی 7، اور یہاں ساری امت کی طرف سے حضور نے کیا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ شبہ کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے ہے. جس طرح حضور نے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی ابو بردہ کے لیے جائز فرما دی، اوروں کے لیے اس کی ممانعت کر دی، اسی طرح اس میں خود حضور کی خصوصیت ہے. کہنا یہ ہے کہ جب حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو اگر حضور اقدس کے نام کی ایک قربانی کر دے تو ظاہر نصیب اور بہتر سینگ والا مینڈھا ہے جس کی سیاہی میں سفیدی کی آمیزش ہو، جیسے مینڈھے کی خود حضور اکرم نے قربانی فرمائی. حضور مالک و مختار ہیں، شارع ہیں، جو چاہے حلال فرمائیں، جو چیز چاہیں حرام فرمائیں. تو ایک مینڈھا سرکار نے پوری امت کی طرف سے کیا، اور یقیناً اس کا ثواب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ملے گا. قربانی کا بیان یہاں پر اختتام پذیر ہوا. اب تھوڑا سا بیان عقیقے کا ہے، اس میں کوئی اس طرح کی تفصیلی ابحاث نہیں ہے، وہ بھی میں اسی طرح پڑھ دوں گا. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، طور طریقے ہیں.